اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے، وہ بھٹکاتا ہے۔ قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو۔ تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے شیطان جو دھتکارا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے جو رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے، فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہم بالکل رحم کے قابل ہیں، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم ناسمجھ نہیں ہوگا۔ تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں، لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے۔ اب یہاں سے انسٹرکشن شروع ہو رہے ہیں، دیکھیے آپ، سوشل انسٹرکشن شروع ہو رہے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو۔ دیکھیے ایک بات ہے، ہمارے پاس کچھ الفاظ اتنے کامن ہو گئے ہیں، غلامی کے بجائے بندگی بول دیتے ہیں، اور بندگی کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ جیسا رحمان کے بعد رحمان کا ترجمہ مہربان کرے تو رحمان بھی نہیں سمجھے، مہربان بھی نہیں سمجھے۔ رحمان اور مہربان کا مطلب جو ہے فائدہ پہنچانے والا۔ اسی طریقے سے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو بول دیے۔ عبادت بولتے لوگ نماز سمجھے۔ ایک جس کی مادری زبان عربی ہے اس کے سامنے اگر یہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اگر آیا تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ کی غلامی کرو، ختم، سیدھی سی بات۔ اب وہ غلامی میں یہ نماز وغیرہ تمام چیزیں آ جاتی، قرآن حدیث پہ پورے آتے ہیں۔ تو بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو اور اس میں کسی کو شریک مت کرو۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، جیسا عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بول دیا، نعوذ باللہ، یہ شرک فی الذات ہے، ان کی پرسنالٹی میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ پھر دوسرا صفات میں کہ ان کے صفات میں کسی کو شریک، رزاق ہیں وہ رزق دیتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا باس رزق دیتا ہے، والد صاحب رزق دیتے ہیں، تو یہ جو ہے صفات میں شریک کرنا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں یہ بات کا کمنٹ ابھی نماز پڑھ کے ہم بولے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی، دیکھیے یہ مضارع ہے، اس میں پریزنٹ ٹینس بھی ہے، فیوچر ٹینس بھی ہے، حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، غلامی بولیے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، تیری ہی غلامی کریں گے، کمٹمنٹ ہے۔ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، ہم تجھی سے مانگیں گے، کمٹمنٹ ہے۔ ایاک، تجھی سے، نو ون ایلس، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جیسا حدیث میں بھی بات آئی ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، کئی ایسا مضمون بہت بڑھ جاتا۔ تو اب یہاں دیکھیے یہ بات آ رہی ہے کہ شرک کیا ہے، ڈیوائیڈڈ لائلٹی، وفاداری تقسیم ہو گئی، ایک اللہ کے ہونے کے بجائے آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کے بھی ہو گئے۔ تو یہ آئندہ اتوار 48 آیت انشاءاللہ آ رہی ہے، اس میں پورا شرک کا مضمون ہے، وہاں بات آ گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں سوائے شرک۔ اور ہم لوگوں کا شرک بت پرستی کا شرک نہیں ہے، ہم لوگوں کا الگ قسم کا شرک ہے۔ اب یہ جو لا الہ کی بات آئی ہے کہ بھئی اللہ کے سوا کسی اور کو الہ اگر مانے آپ تو پھر وہ شرک ہے۔ تو قرآن میں 2 جگہ آیا کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ قرآن اور حدیث پہ نہیں چل رہے ہیں آپ، اپنی خواہش پہ چل رہے ہیں، اس کے خلاف شرک ہو گیا۔ آپ اپنی خواہش کو داخل کر دیے قرآن اور حدیث کے خلاف۔ اچھا پھر الہ کون ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جس سے امید اور خوف دونوں قسم کے فیلنگز ہوتے ہیں، خوف کے نقصان پہنچائے، امید کے فائدہ پہنچائے، اور سوائے اللہ کے نہ کسی سے خوف رکھنا ہے نہ کسی سے امید رکھنا ہے، کیونکہ کوئی نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ پھر اور ایک کنڈیشن آیا ہے کہ زندگی جو دیتا ہے، موت جو دیتا ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی زندگی دیتا ہے نہ کوئی موت دیتا ہے۔ پھر اور ایک بات آئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف
بعض لوگوں کے احکامات پہ عمل کرنا جو علانیہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، علانیہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. جیسے 3 وقت ایک سٹنگ میں 3 وقت طلاق دینا. اب تو موومنٹ چل رہا کہ یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. فتویٰ اس جگہ ہوتا ہے جہاں قرآن اور حدیث کلیئر نہیں ہے. جہاں قرآن اور حدیث کلیئر ہے وہاں کا فتویٰ. اب کوئی آ کے بولے صاحب 5 نمازاں فرض ہے، آپ میرے کو اجازت دیتے کیا 3 نمازاں پڑھوں؟ بولے تو میں کون ہوتا ہوں بھائی اجازت دینے والی؟ اس قسم کی بات ہے. تو اگر کوئی اجازت دے دی ہاں آپ کے حالات میں آپ پڑھ سکتے بولے تو شرک ہو گیا. اس سینس میں شرک ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی جو پاور ہے اس میں آپ اپنے پاور کو شریک کر دے رہے ہیں. تو بولے حکم آ رہا ہے، یہ امپریٹو ٹینس سے حکم ہے، وعبد اللہ، اللہ کی غلامی کرو، ولا تشرکو بھی شیئا، اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان سپرلیٹو ٹینس ہے، بہت اچھا معاملہ کرو. وہ جتنا تمہارے ساتھ کرے ہیں اس سے زیادہ کرو. میں سے پہلے سمجھا چکا ہوں، عدل کا مطلب ایکول، ظلم کا مطلب کچھ کم کرنا، احسان کا مطلب اس میں زیادتی کرنا. وہ تم سے جس طریقے سے معاملہ کریں اس سے زیادہ تم کرو. وہ بذل قربا، اور وہ جو قریب کے رشتہ دار ہیں، قریب کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. والیتاما، یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. والمساکین، اور جو غریب ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. وہ جاری ذل قربا، اور جو قریب کے رشتہ دار پڑوسی ہیں. اب رشتہ دار پڑوسی اس پہ 3 حق ہو گئے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے. تو اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو. اور پھر والجاری جنوب، اور جو دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھے رہو. دیکھیے پڑوسیوں کا کیوں آیا. ایک جگہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں اتنے احکامات لاتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ ان کو وراثت میں نہ شریک کر دیں. اتنے احکامات کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسیوں سے آپ کے اسلام کا امپیکٹ ہوتا. جیسا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ بھئی ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے، اس میں ایک ساؤتھ افریقہ کا کوئی آدمی آ گیا. ایک بچہ ایک دن جھانک کے دیکھا کہ وہ کنگھی سے مانگ نہیں نکال رہا، وسترے سے مانگ نکال رہا ہو، کیونکہ اتنے سخت بال ہے وہ کنگھی چلتی نہیں اس پہ. اب وہ بچہ آ کے پوروں کو بولا ارے بھائی وہ جو نیگرو ہے وہ وسترے سے مانگ نکالتا. اب ہمارے ذہن میں کیا بیٹھا، ہر نیگرو وسترے سے مانگ نکالتا، سب کانشیس میں بیٹھ گیا. تو پڑوسی ہم کو جس طریقے سے دیکھیں گے اس طریقے کا اوپینین اسلام کے بارے میں ہوگا. بھائی آپ کے گھر پہ ہمیشہ لڑائی جھگڑوں کی بات آتی ہے. بھائی کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، بولیں گے نہیں مسلمز دے آر ویری نوائزی، اتنا لڑتے رہتے بھائی کیا بولنا. آپ ٹی وی فل والیوم پہ لگا رہے ہیں، کار میں آ رہے ہیں رات کے 2 بجے، دھن 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 میوزک بج رہی، پورے فلیٹ کے لوگ اٹھے ہوئے ہیں. تو اسی لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں مذہب کو کلیریفائی نہیں کرے. پڑوسی میں جو دور کا پڑوسی ہے بولے مذہب کو کلیریفائی نہیں کرے کہ بھئی وہ کس مذہب، کوئی بھی مذہب کا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رہنا ہے. پھر اس کے بعد میں وہ صاحب جنبی، اور جو ہم نشین ہمارے ساتھ ہیں، کلیگز ہیں، کو پیسنجرز ہیں، ٹرین میں ہیں، پلین میں ہیں، ان کے ساتھ اچھے رہو. یہ کیا ہے؟ آپ کی سوسائٹی ہے، آپ ان کے ساتھ اچھے رہیں گے تو تبلیغ ہوگی اسلام کی. آپ ان کے ساتھ خراب رہیں گے. میں آپ سے غالباً بول چکا ہوں کہ ایک دن میں آفس کی کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی ایک صاحب آئے تو دوسرے صاحب ان سے پوچھے غیر مسلم کیا ہے بھائی وہ جلدی آگے ہو گیا کیا کام؟ وہ تو ہو بھائی وہ اتفاق سے بیچارے کوئی صاحب ملے تھے کرا دیے. although he was a مسلم بولے، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے انہوں میری ہیلپ کرے. بولا یا اللہ، انہوں نوٹس نہیں کرے میں بیٹھا ہوا تھا یا انہوں میرے کو مسلمان نہیں سمجھے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا تو یہ احکامات پہ اگر ہم چلیں، والدین سے اچھے رہیں، یتیموں سے اچھے رہیں، غریبوں سے اچھے رہیں، پڑوسیوں سے اچھے رہیں، اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں، تو اسلام کا امپیکٹ ہوگا. اور ایسا ہوا ہے، لوگ متاثر ہو کے جو اسلام قبول کرے ہیں. وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، وہ ما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہیں، اب غلام تو نہیں رہے، رواج نہیں رہا، یہ جو ملازم ہے تمہارے سبارڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ اچھے رہو، بہترین طریقہ رکھو. لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی مسلمان باس ہونا صاحب کیا اچھے رہتے بولے. اب ہمارا تو امپریشن ایسا ہے کہ نہیں صاحب یہ لوگا نہیں ہونا. اللہ معافی چاہتا ہوں میں جہاں سے ریٹائر ہوا، شروع میں ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ کچھ دن رہا میں، تو ایک محترمہ باہر سے PhD کر کے آئے تھے،
تو وہ ہنی بیس پہ کچھ کام ہو رہا تھا، تو ایک لیب بیرر کی ضرورت تھی، تو میرے سے ریکویسٹ کرے کسی کو آپ بھجوا دیجئے، تو بولے صاحب داڑھی والا نہیں ہونا بولے، تو میں سمجھا 20 بیٹھ جاتے شاید داڑھی پہ جا کے، ممکن ہے اس واسطے شہد کے مکھیاں بول رہے ہیں شاید. تو میں بولا کیوں آپ خاص طور پہ؟ نہیں بولے کام نہیں کرتے ہم لوگ، جمعے کو چلے جاتے، 11 بجے جاتے 3 بجے آتے. آپ سوچ کے دیکھیے. پھر کچھ دن کے بعد ایک میٹنگ کال کرنا پڑا ڈائریکٹر صاحب کو یہ بول کے کہ بھائی، کیونکہ مسلمان کافی تھے اس زمانے میں، کہ پورے کام رکے ہوئے ہیں، کہاں ہے بھائی فلانے صاحب، کہاں ہے نماز کو گئے، فلانے صاحب کہاں گئے نماز کو گئے. تو اس میں ریسٹرکشن یہ ہوا کہ یہ آدھے گھنٹے میں جانا آنا کھانا جو بھی کرتے، اس سے بڑھ کے آپ کو ٹائم نہیں ملے گا. ہم لوگ امپریشن خراب کریں. اسی کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو تم یہ تمام اطراف کے لوگوں سے اگر اچھے رہو گے تو پھر اسلام کی تبلیغ ہوگی بغیر کرے کے. ہم پہلے اپنے آپ کو سنبھالیں، دوسروں کی کیا فکر کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھال. پھر سبارڈینیٹس کے ساتھ اچھے رہیں. ان اللہ یحب من کان مختالا فخورا، اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا اترانے والے، فخر کرنے والے. اور ہمارے پاس یہ بڑی کامن چیز ہے. کسی بھی پروفیشن میں لے لیجئے آپ، غیر مسلم سے بات کیجئے، مسلمان سے بات کیجئے، ایسا گھمنڈ کچھ پوچھنا نہیں. کہاں جاتے چچا، دوسرا آدمی نہیں پوچھتا ایسا. ارے بھائی کوئی تو کسی کی عزت، چچا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر جس طریقے سے چچا بولتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی گالی دے دی. تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. آپ بیوپاری کے پاس جائیے، گورنمنٹ سرونٹ کے پاس جائیے، آپ آٹو میں بیٹھیے، کہیں بھی بیٹھیے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ایک فخر کی کیفیت ہے. ہم غلام ہیں تمہارے، ہم بھی. ارے دین میں کرو بھائی ویسا، یہ دنیا میں جو ہے یہ تو آپ کو تبلیغ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، فخر کرنے والوں کو نہیں. فخر کرنے والے دیکھیے اسی سے کل فخار، یہ مٹی کے برتن کو بولتے فخار. ہالو رہتا اندر سے، ایمٹی ویسلز میک مچ نوائز، انگریزی کا مقولہ ہے کہ خالی برتن جو ہے آواز بہت زیادہ کرتا، کچھ بھی نہیں رہتا اندر، خالی اتنی سی باڈی نکال کے ایک بڑے بڑے مچھاں لے کے پھر رہے ہیں. وہ آپ ہی اپنے آپ کو بڑے سمجھ رہے ہیں، دوسرے لوگ تماشا بنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. تو اس طریقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ہم لوگوں کو نہیں کرنا ہے. الذین یبغون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو کنجوسی کی تبلیغ بھی کرتے، حکم بھی دیتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. بھئی اگر معلوم ہو گیا میرے پاس پیسہ ہے بولے تو لگ جاتے لوگ، تو بہتر ہے چھپاؤ اس کو، ایسا چھپاتے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بخالت کو پسند نہیں کرتا. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم کچھ ایسا ہے، مجھے یاد نہیں آیا، کہ ایمان اور بخل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو بیلنس ہونا ہے، اور مومن میں اسراف کی بھی کیفیت نہیں ہونا ہے. فضول خرچی کر رہے ہیں، جہاں جتنا خرچنا ہے اتنا خرچے، نہ بخالت کرے نہ فضول خرچی کرے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے فضل، دیکھیے بات یاد رکھیے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اپنا نہیں ہے. اس میں جو ہے کنجوسی کرتے ہیں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ناشکر کفر کرنے والوں کے لیے ایک بہت ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یکتمون چھپاتے ہیں، کفر چھپانا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانا یہ بھی کفر کی کیفیت ہے، ناشکری کی کیفیت ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ظاہر کرو. ایک صحابی تھے، حال بنائے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پوچھا کہ بھئی کچھ اللہ کا دیا ہے تمہیں؟ تو بولے بہت ہے. کیا ہے؟ بولے تو ہر چیز دیا ہے. تو بولے یہ کیا حال بنا رکھا ہے، جاؤ سدھر کے آؤ، سیدھا کرو. تو خیر وہ گئے، کپڑے وپڑے بدلے، داڑھی وغیرہ سیکھ کر کے آئے. تو بولے ہاں اب بڑا اچھا معلوم ہو رہا ہے. تو اسلام کا یہ مطلب نہیں کہ بچے دیکھ کے بہو بول کے بھاگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ ڈیسنٹ طریقے سے رہیے آپ، بلکہ بچے قریب آنا آپ کا تو کچھ ایسا ہو رہا ہے نا کہ بچے دیکھ کے قریب آنا آپ کے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت دیندار ہے صاحب، ان کے بالاں کدھر جاتے سمجھ میں نہیں آتا، اتنے بالوں سے. اب پرسوں کوئی پوچھے داڑھی کی لینتھ کتنی ہونا ہو، یہ دیکھیے لینتھ سے علم نہیں آتا، کلین شیپ سے بھی علم نہیں آتا، یہ ایک پہچان کی چیز ہے. تو یہاں بس یہ بات سمجھنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اپنی فضل کو، اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں، ان کو جو ہے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، اور وہ لوگ جو مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچتے ہیں اور نہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. شو بزنس. اب 4 لوگ دیکھ رہے ہیں 100 کے نوٹا نکال کے فقیروں کو دے رہے ہیں، گھر کو جا کے سر کو ہاتھ لگا کے بیٹھ رہے ہیں، یہ کیا کر دیا ہمیں، فقیر کو 100 روپے دے دیا. تو لوگوں کو بتانے کہ بڑے کیا خیرات کرتے صاحب، لوگ دیکھنے کا ہاتھ ڈالے تو کٹے نکلتے، بولے تو نہیں ہے، اللہ کو بتا کے کرنا ہے. دیکھیے ایک بات ہے، اسکولوں میں کلاس ٹیچر ہوتے، کلاس ٹیچر آپ جو اچھا ہوم ورک کریں گے، اچھا ٹیسٹ کریں گے، کلاس ٹیچر کو بتا کے کرنا، کیونکہ مارکس انہوں ہی دیں گے. آپ 7 اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہے ہیں، آپ 10 اسٹینڈرڈ کے ماسٹر صاحب کو امپریس کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر، انہیں آپ کے کلاس کا ٹیچر ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا کریں گے؟ تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ ایک حدیث آئی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ سمجھے کہ 3 منٹ کی نماز پڑھتا، کوئی صاحب آ گئے تو آپ 7 منٹ کی نماز پڑھ لیا. یہ لوگ سمجھنا کہ بھئی کیا لمبے لمبے سورے یاد ہے بھی ان کو، 7 منٹ کی نماز پڑھتے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ بھئی یہ 3 منٹ کا اجر تو میرے پاس سے لے لو، وہ 4 منٹ کا اس کے پاس سے لے لو جاؤ، کیونکہ تم اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے. تو خرچے میں ریا نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ بھئی کوئی صاحب فرض نماز کو آ رہے ہیں، اب یہ آیت پڑھ لیے، ارے لوگ دیکھ رہے ہیں بھئی نماز کو آ رہا ہوں، تو یہاں دل کی کیفیت ہے، یہ حج کو جا رہے ہیں، دل کی کیفیت ہے. حضرت حمید الدین عاقل صاحب ایک دن کسی تقریر میں بتائے تھے، کافی ماشاءاللہ لائٹ ہیومر میں جو ہے بات بولتے، بولے ایک صاحب پرانے دوستہ ملے تو ایک صاحب بولے ہاں مدینے کے گلیاں میں، تو بولے آپ مدینہ گئے تھے؟ 2 وقت گیا تھا نا. تو بولے میں اس کو ٹائٹل دیتا ہوں، ایک جملے میں حج کا ثواب جو ہے ڈیزالو کر کے رکھ دیا. اس کو معلوم ہی، آپ اس کو کائی کو معلوم ہونا آپ حج کر کے گئے، کیوں معلوم ہونا اس کو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں آپ. دیکھیں للہ، اللہ کے لیے حج ہے، قرآن کی آیت بھی ہے وہ. تو یہ ریا جو ہے یہ اس طریقے کی بات نہ ہو. وَمَن يَكُونِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا جو ہے شیطان ساتھی ہو وہ بڑا برا ساتھی ہے. اب یہ شیطان یہ تمام چیزیں کرتا، بخالت بھی کرواتا، کنجوسی کرواتا، پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کرتا ہے، دیکھو دیکھ رہے ہیں ایسا کرو ایسا کرو، تو یہ برا ساتھی ہے.